قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میرے بھائیوں، یہ کیسا فتنہ معاشرے کے اندر لوگ پھیلانا چاہتے ہیں. جہاد کی ٹریننگ، جنگ کی ٹریننگ، اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کے مراحل کے اندر کچھ اسلامی اصول ساقط ہو جاتے ہیں. جہاد کے اندر عورتیں مردوں کو مرہم پٹی بھی کر سکتی ہے. مسلمان مریض بیمار ہو جائے، خون میں لت پت ہو، ابھی آپ باہر نکلیں، کوئی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، جہاد کو چھوڑیں، حالت اضطرار کی بات کر لیں. عورت پڑی ہے زخمی حالت میں، میں اور آپ کہ جی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، گناہ میں. اس ٹائم اس کو اٹھا کر اسپتال میں پہنچانا ہی ثواب کا کام ہے. یہ اور حالتیں ہیں. آئیے کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک نبینا صحابی آئے. حضرت عائشہ نے کچھ بے احتیاطی کی. معاذ اللہ، بے احتیاطی سے مراد یہ نہیں آج کل کی عورتوں والی. اپنے چہرے کا کچھ حصہ ننگا رکھا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ مجھے کون سا دیکھ سکتا ہے. سارے کے سارے جھگڑوں کا حل اس ایک حدیث میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا عائشہ اندر چلی جاؤ. کہا آقا ایک تو بزرگ ہے، دوسرا نبینا ہے، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا، وہ تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس کو دیکھ سکتی ہے. بتائیے ایک بزرگ انسان، امہات المومنین، ان کے بارے میں اگر اللہ کے اپنی آواز کو اس طرح لوچدار نہیں بنانا، جس عورت کی آواز کا بھی اس حد تک پردہ ہے کہ جب اس کے انداز کے اندر لوچ پیدا ہو جائے تو اس آواز کا بھی پردہ ہے. یہ کہتے ہیں عورت گاتی بھی رہے، نعوذ باللہ. اور الزام بڑی تلخ بات ہے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نا ایسے بے ضمیر لوگ ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر الزام دھر دیتے ہیں کہ نبی محترم نے کسی بالغہ عورت سے گانے سنے تھے. نعوذ باللہ. یہ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں. لوچدار آواز جس شریعت نے حرام کی ہو، قرآن کی آیت ہے. تخزانہ کا لفظ کسی سے پوچھ لینا اس کا ترجمہ کیا ہے. ایسی آواز جس میں نرمی پائی جائے، جس کو سن کے بندہ اٹریکٹ ہو سکے. آئیے اس بات کی تائید میں ہم مسلم شریف اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں جو حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا جائزہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، کوئی بندہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے نکلتا ہے کوئی بندہ. اب وہ جب نکلتا ہے تو اپنے کسی دوست کی ڈیوٹی کیا لگا کے جاتا ہے. آپ اور میں معاشرے کے اندر یہ بڑی عام بات ہے، سمجھنے کی ہے، بڑی آسان ہے. جب آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کسی ذمہ دار کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ اسلامی ماحول میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اور میں اپنے کسی بھی ذمہ دار دوست کی، رشتہ دار کی یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، میں اللہ کے لیے فلاں کام پہ جا رہا ہوں، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے لیے نکل رہا ہوں. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھر کے اندر اگر میرے پیچھے سے سبزی کی، گوشت کی، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے آپ نے فراہم کر دینی ہے. یہ بڑی عام بات ہے اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں آج بھی یہ بات رائج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجاہد کسی، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی بندے کی یہ ڈیوٹی لگا کے گیا ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال کرے، اس کے گھر والوں کی خدمت کرے، اور وہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ کیا کرے. یہ بات آپ نے سب نے سننی ہے، آپ سب میری طرف ہی متوجہ رہے.
वो ये बात बड़ी अहम है, वो क्या करे, वो उस मुजाहिद की, अल्लाह के रास्ते पे निकलने वाले की बीवी को ये कहे, क्या कहे, इस बात के ऊपर गौर करना। कहे आपको किसी चीज की जरूरत है, वो कहे जी हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, वो चीज ला दे, उसके बाद पूछे किसी चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, यहां तक बात हो, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन उसका अंदाज ऐसा हो कि वो पीछे मुजाहिद जो बीवी छोड़ के गया है उसको सिर्फ ये कहे, या उसके दिल में ये एहसास और शऊर पैदा करे कि तेरा हामन मेरी जितनी ड्यूटी लगा के गया था, मैं उससे भी कुछ बढ़ के कर रहा हूं। क्या करे, हामन ने तो ड्यूटी लगाई थी सिर्फ चीजें लाने की, लेकिन ये बार बार कॉल कर रहा है, बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और किसी चीज की तलब तो नहीं है। यहां तक कि इन पैगामात से औरत के दिल में, अभी चाहे इसकी नीयत की बात नहीं हो रही, अभी इसके पैगामात से औरत के दिल में यह वसवसा पैदा हो जाए कि ये बंदा मेरे हामन की लगाई गई जिम्मेदारी से कुछ ज्यादा मेरे साथ कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम इस बंदे ने उस मुजाहिद के साथ खयानत की है, और कल कयामत के दिन इस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में खड़ा करेगा और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह को कहेगा, इस जिम्मेदार की ये सारी की सारी नेकियां तेरे सामने हैं, तेरी मर्जी है, रोजा लेना चाहता है, नमाज लेना चाहता है, हज लेना चाहता है, जोन सी इबादत उठाना चाहता है उठा ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातिब होके कह रहे हैं, मेरे सहाबा मुझे बतलाओ, जिस दिन क़यामत के दिन तुम और मैं एक एक नेकी के पीछे भाग रहे होंगे, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, हर बंदा अपने वालिद से छुप रहा होगा कि वालिद कोई हक ना मान ले, बीवी से छुप रहा होगा, बीवी कोई हक ना मांग ले, बेटे से चुप रहा है, बेटा बाप से चुप रहा है, भाई भाई से चुप रहा है, मुझे कोई नेकी ना मेरी ले उड़े। जिस दिन हर बंदा एक एक नेकी के पीछे भाग रहा होगा, नबी करीम ने कहा फिर बताओ ये जो बंदा है मुजाहिद, ये उस जिम्मेदार की कोई एक नेकी भी छोड़ेगा? साहबा ने कहा अल्लाह की कसम एक भी नेकी नहीं छोड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मुसलमान औरत के दिल में सिर्फ वसवसा पैदा करने वाले का वबाल ये है कि उसकी सारी नेकियां उसके हामद को दे दी जाएंगी। आप बताइए, आप, हम और आप, आज नौजवान तो नौजवान, बड़ी उम्र के लोग भी ऐसे डायलॉग, ऐसे जुमले, ऐसी चैटिंग, ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसको करने के बाद बड़ी बड़ी खुश अखलाक, बड़ी बड़ी अच्छे दीनदार, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार औरतों के दिल में भी वसवसे पैदा हो जाते हैं कि ये बंदा मेरी तरफ माइल है। आप बताइए, आपने कौन सी नेकी कमा ली किसी औरत को ये मैसेज करके, उसको ये एहसास दिला के कि मैं तेरा बड़ा ख्याल रखता हूं। अल्लाह की कसम, आपने अगर सिर्फ यहां तक ही काम किया है तो भी आपने अपनी सारी नेकियों को बर्बाद कर दी है। सिर्फ ये तो बड़ी छोटी बात है, हम में से तो इतने दीदा दलेर लोग मौजूद हैं जो गैर महरम औरत को बराह रास्त मोहब्बत के मैसेज कर देते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात है? चलो ये एहसास दिलाना कि मैं तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा फेवर कर रहा हूं या तुम्हारे साथ कुछ बढ़ के ताउन कर रहा हूं, ये एहसास दिलाने में और सीधा ये मैसेज कर देने में मुझे तुमसे मोहब्बत में आपको फर्क पता? अब ये बताइए, अगर एहसास दिलाने का जुर्म सारी नेकियों को जाया कर देता है तो किसी गैर महरम को ये पैगाम देना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये नेकियों को कितना बर्बाद करेगा बताइए। लेकिन मैं और आप उसवा रसूल के ऊपर भी नहीं चलते। खैर ये तो एक अलग तवील मौजू है कि हमें अपनी बीवियों के साथ, अपने महारिम के साथ किस तरह का मामला करना चाहिए।
لیکن جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک دباچہ اور مقدمہ ہے. آپ بتائیے اسلام میں، شریعت میں یہ حدود و قیود ہیں. اور تو اور اب بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، زنا کے حوالے سے جو زنا کا جرم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دباچے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، انسان صرف ان کو سمجھ لے تو انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے. میری بہنیں بیٹیاں جو آج یہ درس بھی سننے آئی ہیں، یا میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت، آپ بتائیے دنیا کے اندر جو سب سے مقدس متبرک اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کون سی ہیں؟ مساجد. مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا. جو عورتیں مسجد کے اندر خوشبو لگا کے آتی ہیں، کہاں آ رہی ہیں؟ مساجد میں. کہاں آ رہی ہیں؟ دین کی تبلیغ میں. کہاں آ رہی ہیں؟ خیر کی بات سننے. صحیح حدیث ہے، جو بندہ خیر کی اور بھلائی کی بات سننے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر جاتا ہے، یعنی مساجد میں جاتا ہے نا، صحیح حدیث ہے، اگر خیر کی بات کرنے یا خیر کی بات سیکھنے اللہ کی مسجد میں جو جاتا ہے اس کو اللہ پورے حج کا ثواب دے دیتا ہے، پورے حج کا. جب وہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے، یہ عورت پورے حج کا ثواب لینے گھر سے نکلی ہے، لیکن اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے کپڑوں پہ یا جسم پہ ایسی خوشبو لگائی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے. بس کوئی اور جرم نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی اور عیب نہیں ہے، کوئی چہرہ ننگا نہیں ہے، برقعے کے اندر ہے، صرف خوشبو ایسی ہے غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے. اس خوشبو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیر محرم لا محالہ اس خوشبو کی طرف متوجہ ہوا ہے. اس نے اس کو پردے ہی کی حالت میں، بے حجاب کی بات نہیں ہے، پردے ہی کی حالت میں مڑ کے دیکھنا کون گزر رہا ہے یا نہ بھی دیکھے. حدیث کے الفاظ صرف یہ ہیں غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرائی ہے، بندہ متوجہ ہوا نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک توجہ حاصل کرنے کا ہتھیار ہے، اس نے وہ ہتھیار اور ٹول یوز کیا، غیر محرم کے پاس سے گزری، جسم اور کپڑے کے اوپر ایسی خوشبو تھی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی. آ کہاں رہی ہے؟ مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو چاہیے یہ گھر جا کر غسل جنابت کرے. غسل جنابت کرے. مسجد میں آنے والی ہاں غسل جنابت کرے، کیونکہ بعض نگاہوں نے اس خوشبو سے متاثر ہو کے تیرے جسم کا طواف کیا، چاہے تو پردے میں تھی اس نے تیرے سراپے کو دیکھا. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، حدیث صحیح ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ہاں شرمگاہ اس کی تصدیق اور تردید کر دیتی ہے، اس کو آگے بڑھا دیتی ہے یا اس کو روک دیتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نظر زنا نہیں کرتی یا ہاتھ زنا نہیں کرتے. نظر کا زنا صرف دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، چھونا ہے. شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے. اب یہ جو خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی ہے وہ تیری طرف متوجہ ہوا ہے، تو گھر میں جا کے غسل جنابت کر. میرے بھائیوں اس حدیث سے آپ کو یہ بات نہیں پتا چل رہی؟ اگر مسجد میں خوشبو لگا کے آنے والی غسل جنابت کرے تو یونیورسٹی کے اندر جانے والی، بازاروں میں جانے والی خوشبو لگا کر، ہم خود یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، بہت کم عورتیں، بہت کم بچیاں ایسی ہوتی تھی جو خوشبو لگائے بغیر آتی تھی، بہت کم، جن کے اوپر اللہ کا احسان ہوتا تھا. آپ بتائیے ان عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جو مسجد میں خوشبو لگا کے نہیں آئی، بلکہ کہاں آئی ہے؟ بازار کے اندر، ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ مسجد نہیں ہے. یہ حدیث اتنی سخت ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ جائیں تو اللہ کی قسم یہ جو مخلوط تعلیم کا ڈھکوسلا ہے،
یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بازاروں میں پھرتی ہے، لوگوں میں جاتی ہے، اور اس کی خوشبو کی بات ہے، بے حجابی کی بات ابھی تک نہیں ہے، اس کے جسم سے یا اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے۔ الفاظ سخت ہیں لیکن آقا دو جہان کے ہیں، اس لیے ادا کیے دیتا ہوں، فہیا زانیہ فہیا زانیہ فہیا زانیہ، وہ زانیہ ہی ہے، وہ زانیہ ہی ہے، وہ زانیہ ہی ہے۔ معاذ اللہ۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں معاشرے کے اندر؟ کہاں کھڑے ہیں؟